بات کر رہے ہیں سر دونوں فون ذرا پریکٹس کرو اچھی آواز اچھی ہے پڑھنا بھی اچھا آتا ہے تمہارا پریکٹس نہیں کر رہا پریکٹس کر رہے ہو سب سے اچھا پڑھتے ہاں نہیں پریکٹس کرو پریکٹس کو تمہارا اچھا بھائی کیا کریں ایم پی سی بات کیا کریں سول کرو اس میں بہت نہیں
صلوات. حسین مقتل کی سرزمیں سے چلے جو اکبر کی لاش لے کر، تڑپ رہی تھی فضا میں روحیں، تھا شور آہ و بکا فلک پر، قریب خیمہ جو پہنچے سرور، کہا یہ فضا نے سب سے رو کر، اٹھا دو خیمے کے در کا پردہ، اٹھا دو خیمے کے در کا پردہ، حسین لاتے ہیں لاش اکبر، سنبھالو دل اپنا ام لیلا، حسین لاتے ہیں لاش اکبر، فضائے عالم دھواں دھواں ہے، زمین نظر میں نہ آسماں ہے، زرد چہرہ حسین لاتے ہیں لاش، اٹھا دو خیمے کے در کا پردہ، حسین لاتے ہیں لاش اکبر، چھری کلیجے پہ چل رہی ہے، زمین کروٹ بدل رہی ہے، تھا منتوں سے پالا اسے لعینوں نے مار ڈالا، ہے زخم دل سے لہو بلتا، حسین لاتے ہیں لاش اکبر، اٹھا دو خیمے کے در کا پردہ، حسین لاتے ہیں لاش اکبر، تڑپ کے زینب نے یہ صدا دی، مدد کا ہے وقت اے میرے غازی، پلٹ کے دریا سے دے سہارا، پلٹ کے دریا سے دے سہارا، حسین لاتے ہیں لاش اکبر، ادوئے تطہیر ہنس رہے ہیں، حسین حسرت سے دیکھتے ہیں، لگا کے سینے سے اپنا سینہ، حسین لاتے ہیں لاش اکبر، ہے بھیڑ سیدانیوں کی در پہ، ہے دل پہ ایک ہاتھ ایک سر پہ، پچھاڑے کھاتی ہے ام لیلا، حسین لاتے ہیں لاش اکبر، اٹھا دو خیمے کے در کا پردہ، حسین لاتے ہیں لاش اکبر، صلوات.
صلوات علی محمد و آل محمد۔ روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا، روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا، زبان دکھانے پہ گردن سے تیر پار ہوا، تڑپ کے ہاتھوں پہ حضرت کے ہمکنار ہوا، خزاں ہوا جو وہ گل تو گلے کا ہار ہوا، ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا، ادھر مدینے سے صغرا، ادھر مدینے سے صغرا کا نام بر پہنچا، لہو میں غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے، پسر کی ننھی سی میت گلے لگائے ہوئے، لہو بھرا ہوا دامن اسے اڑائے ہوئے، کفن کی فکر میں خیمے کو پھرائے ہوئے، یہ حال دیکھ کے قاصد کی آس ٹوٹ گئی، ہوا ریشہ کے فوراً، ہوا ریشہ کے فوراً میں ہار چھوٹ گئی، ہٹائی چہرے سے اصغر کی خون بھری چادر، پسینہ موت کا ماتھے سے پہنچا سر تاثر، پکارے مردے کی آنکھوں پہ ہونٹوں کو رکھ کر، لکھی ہے فاطمہ نے دی دبوسیے گواہ رہیو کے فاخے سے جھومتا ہے حسین، اور ان کے بھائی کی آنکھوں، اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین، بنا لوں ننھی سی خب ان کی اے خجست سیر، تو لے چلوں پسرے نا جوان کے لاشے پر، پکاری خیمے کے در سے یہ بانو دکھیاری، یہ کس کی خبر کی ہوتی حیرن میں تیاری، حسین بولے کہ صدمے نئے گزرتے ہیں تمہارے ہسلیوں والے، تمہارے ہسلیوں والے کو دفن کرتے ہیں، گری زمیں پہ کلیجہ پکڑ کے وہ ناچار، پکاری میری کمائی سے اے زمین ہوشیار، نہ مردہ جانیو ہے میری جان یہ دلدار، زمین میں تیرے صدقے تیرے مکین کے نثار بزیر خاک میری منتوں کا باغ ملا، تجھے یہ پھول ملا، تجھے یہ پھول ملا، تجھے یہ پھول ملا، رے ہم کو داغ ملا۔
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين خاتم النبیین رحمت للعالمین مولانا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما ابن عمہ ووصیہ وصفیہ وخلیفتہ بلا فصل. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات. عزیزان گرامی، آج یہاں پر چھٹی مجلس ہے اور مسلسل گزشتہ 5 مجالس میں سارنامہ کلام جو قرار دیا ہوں اس آیت پر کچھ نہ کچھ 1-2-4 باتیں ہوتے آئی ہیں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اللہ کیا ہے؟ ولی ہے. جو یعنی پہلے بتاؤ کس کا ولی ہے؟ اللہ کس کا ولی ہے؟ جی مومنین کا ولی ہے. اللہ مومنین کا ولی ہے. ان کا انعام محفوظ ہے، بعد میں لے لینا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں اللہ ان کا ولی ہے. اور اللہ کیا کرتا ہے؟ ظلمات، تاریکی، اندھیرے گپ اندھیرے میں، تاریکی میں جو لوگ ہیں ان کو نکالتا ہے وہاں سے. کہاں کی طرف لے آتا ہے؟ نور کی طرف لے آتا ہے. وہ نور کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ وہ نور ہے کیا؟ حضرت جبرائیل سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار، پیغمبر کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ دل کی یہ خواہش ہے. کیا کہا؟ یہ خواہش ہے، یہ گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے. کیا ہے؟ جبرائیل بتاؤ تمہاری گزارش کیا ہے، تمہاری درخواست کیا ہے، تمہاری ریکویسٹ کیا ہے؟ یا رسول اللہ دل یہ چاہتا ہے نور کو دیکھوں. اللہ کیا کرتا ہے؟ یخرجوہم، مومنین کو اخراج کرتا ہے، نکالتا ہے، من الظلمات، ظلمات سے، الی، بولیے کہاں کی طرف؟ نور کی طرف. من یعنی سے، الی یعنی تک، من الظلمات الی نور، ظلمات سے نکالتا ہے نور کی طرف. نور کیا ہے؟ یا رسول اللہ نور دیکھنا چاہتا ہوں، نور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. جبرائیل بتاؤ کون سے نور کو دیکھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ خلقت آدم سے، آدم کے پیدا ہونے سے 70 سال پہلے، یا روایت میں دوسری جگہ پر 70,000 سال پہلے ایک نور کو دیکھا کرتا تھا. اب وہ نور کو دیکھنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا وہ نور کو دیکھنا ہو تو انتظار کرو، وہ نور کو دیکھنا ہو تو انتظار کرو. یعنی معلوم ہوا نور کے دیدار کا انتظار کرنا اور انتظار کروانا رسول اور جبرائیل کی سنت ہے.
سنت رسول ہے انتظار کروانا، انتظار کرنا سنت جبرائیل ہے، انتظار ہو رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے۔ اتنے میں حلال مشکلات امیر المؤمنان امام المتقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ آخری درجے کی رسالت پہلے درجے کی امامت سے بغلگیر ہوئی تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میری آرزو پوری ہو گئی، یہ ہو بہو یہ وہی نور ہے جس کی ہم آدم کی خلقت سے پہلے دیکھا کرتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، نور کی دیدار، نور اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے سب سے پہلے نور کی شباہت، نور کی تشبیہ اپنی طرف لیا ہے، در حالی کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ نور۔ پھر نور کیا کہا؟ اللہ خود نور کی طرف لے آتا ہے۔ یہ انوار الہیہ ہیں عزیزان گرامی، یہ انوار الہیہ ہیں جن کا رہنا، جن کا یہاں پر وجود خود ایک برکت والا تھا، رحمت والا تھا۔ اب یہاں پر آئیے، یہ رحمتوں والے وجود سے دنیا والوں نے لڑا جھگڑا کیا، جسے ہم لوگ جنگ کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا تھا نا، کئی جنگیں ہوئی۔ بس میں فضائل کے گوشے کو چھیڑنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ آمدہ ہیں تو عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہوا پیغمبر اسلام نے بھی سسٹم بنایا، ایک جنگ میں سسٹم بنایا۔ جنگ جیتتے کس طرح ہے معلوم ہے؟ جنگ طاقت کے ذریعے بھی جیتتے ہیں، لیکن ہر جنگ میں ایک سسٹم ہوتا ہے، سسٹم جتاتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ سسٹم ہوتا ہے۔ جس جنگ میں سسٹم صحیح نہ ہو، جتنی بھی طاقت تمہارے پاس ہو نہیں جیت سکتے، نہیں جیت سکتے۔ سسٹم ہونا ہے۔ ایک مثال دے کر پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ جنگ احد میں پیغمبر نے کہا 50 لوگ ادھر آؤ۔ کتنے؟ 50 لوگ۔ جنگ ہو رہی ہے احد میں، سامنے پہاڑ تھا، سامنے یوں پہاڑ، یہ میدان جنگ کا، یہ پہاڑ۔ 50 لوگوں کو بلوائے، کہا تم لوگ یہ پہاڑ کے اوپر رہنا، الگ الگ جگہ، اور ان کی رسپانسبلٹی عبداللہ ابن جبیر کو دی گئی۔ کس کو؟ نام یاد رکھیے کہ ایک چیز یاد کرتے جائیے، ہسٹری ہے یہ، آپ کے کام آئی، کبھی نہ کبھی کام آئے گی، یا کم سے کم جب روز محشر میں عبداللہ ابن جبیر کو دیکھیں گے تب کام آئے گی۔ عزیزان گرامی، یقین جانیے کبھی کبھی کیا ہے، اچھے لوگوں کو ہم یہاں سے سلام کرتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں نا، جب ہم یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں روز محشر میں، جب پریشان ہوتے ہیں، اعمال کم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو وہ جو اچھے لوگ ہیں کہتے ہیں یہ تو ہمیں سلام کیا تھا، یا اللہ اسے ہمارے میں سے کچھ دے دو، وہاں کام آ جائے گا۔ اس لیے اچھے لوگوں کو یاد کریں۔ اب کیا نام بتایا تھا میں؟ کیا ذمہ داری دی گئی تھی انہیں؟ پہاڑ کے اوپر کی ذمہ داری۔ میں پہلے والی مجلس میں بتایا، جنگ احد میں مولا کائنات نے ایک اچھا کردار ادا کیا تھا۔ وہ کردار یہ تھا، جن کے پاس علم ہوتا تھا مدِ مقابل میں، وہ علم جس کے پاس ہو، دشمن کے پاس علم دو طرح کا ہوتا تھا، اس طرح وہ والے لشکر کا بھی علم، یہ والے لشکر کا بھی علم، جہاں علم گرا وہاں ہار ہو گئی۔ مولا کائنات ایک مہم کردار اس جنگ میں ادا کیے، وہ یہ کہ جس کے پاس بھی علم ہوتا اس کے ہاتھ کاٹ دیتے تھے، اسے قتل کر دیتے تھے۔ خوب ہوا، یہ جنگ جیت گئے اسلام والے۔ اچھا، یہ کیا تھا؟ یہ پہاڑ، یہ کیا تھا؟ پہاڑ۔ جیسے اسلام جنگ جیت گئے، وہاں پر ایک لعین تھا، ولید نام تھا۔ کیا نام تھا؟ وہ ہار چکے تھے نا جنگ، وہ گھوڑے سوار 100 گھوڑے لے کر آئے تھے وہ لوگ۔ کتنے؟ 100 گھوڑے سوار کا کمانڈر تھا۔ اب ہار ہو گئی۔ ہار ہوتے ہی جنگ میں جب ہار ہو جائے، جو ہار جاتے ہیں ان کے سارے اشیاء جیتنے والے کے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، جیتنے والے کے ہو جاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن جبیر کو پیغمبر نے کہا تھا تم پہاڑ پہ رہنا۔ تم کہاں رہنا؟ پہاڑ پہ رہنا، نیچے مت آنا۔
نیچے جس دن تم آؤ گے، جس وقت تم آؤ گے، ہماری نافرمانی کرو گے، ہماری۔ مسلمان دیکھ رہے تھے کوئی تلوار لوٹ رہا ہے، کوئی تبر لوٹ رہا ہے، کوئی زرہ لوٹ رہا ہے، مال غنیمت ہے، کوئی گھوڑا حاصل کر رہا ہے، اب مسلمان کب اوپر رہتے، اب ہمیں کچھ نہ ملے، اور وہ دوڑتے ہوئے نیچے آ گئے۔ تو وہ ولید نے دیکھا پہاڑ خالی ہو گیا ہے، پہاڑ پہ قبضہ کر لیا۔ جب پہاڑ پہ قبضہ کر لیا، جنگ کا سسٹم کیا ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ سے۔ سسٹم از ویری امپورٹنٹ۔ سسٹم کس کا اچھا ہے، دنیا بھی اسی کی ہے، آخرت بھی اسی کی ہے۔ پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی ایک جنگ میں، سونا چاہ رہے ہیں یا سننا چاہ رہے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی دشمن کی طرف سے ایک عورت آئی ہے، ایک عورت آ کر ہمارے سسٹم کو چھڑوا لیا ہے۔ چھڑاتے ہیں نا، وہ وہاں اتنے لوگوں کو رکھیں، وہ وہاں اتنے لوگوں کو، یہ سسٹم ہے۔ جنگ میں دشمن کا سسٹم معلوم ہو جائے تو لڑنا آسان ہے نہیں ہے، آسان ہے یا نہیں ہے؟ رسول نے ایک سسٹم بنایا تھا، دشمن کی طرف سے ایک خاتون آئی، خاتون آ کر ایک نقشہ کھینچ لیا پیغمبر اسلام کا، وہ نقشہ لے کر جا رہی تھی۔ پیغمبر نے کہا خبردار وہ نقشہ دشمن کے ہاتھوں میں نہ پہنچ جائے، چونکہ ہماری جنگ کا سسٹم اس میں ہے، وہ نقشہ نہ پہنچ جائے، لے کر آؤ۔ یا رسول اللہ ہم جائیں گے، یا رسول اللہ ہم جائیں گے، یا رسول اللہ ہم جائیں گے۔ کیوں؟ عورت ہی تو ہے، عورت سے سسٹم لانا، ایک کاغذ لانا کون سی بڑی بات ہے، یا رسول اللہ ہم چلے جائیں گے۔ پیغمبر نے پہلے والے کو بھیجے، پیغمبر پہلے والے کو بھیجے۔ جیسے ہی وہ گیا، جانے کے بعد کہا وہ نقشہ دے دے۔ اس نے کہا قسم لات و عزیٰ کی میرے پاس وہ نقشہ نہیں ہے۔ کیا کہا اس نے؟ میرے ساتھ ہے نا؟ قسم لات و عزیٰ کیا ہے؟ لات و عزیٰ کیا ہیں؟ بت ہیں۔ اس نے کیا قسم کھائی؟ لات و عزیٰ کی قسم، وہ نقشہ میرے پاس اچھا نہیں ہے۔ واپس آ گئے، میرے ساتھ ہیں، واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ کیوں واپس آ گئے؟ وہ قسم کھا لی ہے، وہ قسم کھا لی ہے، اس کے پاس نقشہ نہیں ہے۔ اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی ہے، لات و عزیٰ کی قسم کھائی ہے۔ کیا تمہارے دل میں اب تک اللہ کا ایمان نہیں آیا تھا؟ رسول کی بات مقدم ہے یا لات و عزیٰ کی قسم مقدم ہے؟ پھر پیغمبر نے کہا رہنے دو، آ جاؤ۔ دیکھو وہ وہاں تک نہ پہنچ جائے، کون جائے گا؟ دوسرے والے حضرت اٹھے، ہم چلے جائیں گے، میرے ساتھ ہے نا؟ وہ اٹھے، کہا چلے جاؤ بھائی، تم بھی چلے جاؤ، قسمت آزما لو۔ وہ پہنچے، اس نے کہا میری جان کی قسم نہیں ہے۔ توجہ کا طالب عزیزان گرامی، واپس آ گئے۔ اور دو چار صحابہ گئے، لا نہ سکے، بہت ہوشیار تھی وہ۔ مولا کائنات کی طرف رخ کیا رسول اعظم نے، یا علی ہر مشکل کا حل تمہارے ہاتھ میں ہے، یا علی ہر مشکل کا حل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کتنے کم ظرف تھے، کتنے کمزور تھے، ایک خاتون سے کاغذ نہ لا سکے، ایک خاتون سے ایک کاغذ نہ لا سکے۔ کہہ رہے ہمارے زمانے میں فلاں ملک فتح ہوا، غور ہی نہیں فرمایا۔ بھائی جو ایک خاتون کو شکست نہ دے سکے، یقین کیجئے میرا اعتقاد کہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں انہوں نے کبھی لڑا ہی نہیں ہوگا کسی جنگ میں۔ صلوات پڑھے محمد۔ ایک چال باز خاتون کو زیر نہ کر سکے، حکومتیں ان کے ہاتھ میں۔ مولا کائنات پہنچے، کہا وہ کاغذ دو، لات و عزیٰ کی قسم وہ کاغذ نہیں ہے۔ مولا نے کہا پیغمبر جو کہہ دیتے ہیں وہ ہے،
پیغمبر جو کہہ دیتے ہیں وہ ہے، میری قسم نہیں ہے، صادق اور امین نے کہا ہے تیرے پاس ہے، کہ نہیں ہے، دے گی یا میں اپنا طریقہ اپناؤں؟ بھائی تمہارا ایک پہلے آیا لات و عزیٰ کی قسم کھاتے ہی چلا گیا، دوسرا آیا قسم کھایا چلا گیا، تیسرا آیا چلا گیا، تم ہو کون جو تمہارے نبی کو اتنا مانتے ہو؟ کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ مولا کائنات نے کہا، اور اس خاتون نے کچھ کہا نہیں، کاغذ چپ چاپ دے دیا۔ کیوں دے دیا معلوم ہے؟ آپ تاریخ میں غور کریں گے، صرف نام سنا، کس کا نام؟ صرف نام سنا اور کاغذ دے دیا۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ جب سارے مکے والے آئے، آنے کے بعد کہا یا ابا طالب، اے طالب کے باپ، اے عمران، اپنے بھتیجے سے کہو، اپنے بھتیجے سے کہو کہ خاموش بیٹھ جائے، کیا ہونا ہے وہ ہم دیں گے، انہیں کیا چاہیے ہم اسے دے دیں گے۔ جناب ابو طالب نے پیغمبر سے کہا ایسی ایسی بات ہے۔ پیغمبر نے کہا ایک ہاتھ میں شمس، ایک ہاتھ میں قمر دے دیا جائے تب بھی اپنے مشن میں خاموش نہیں رہوں گا۔ تو ابو طالب نے ایک جملہ کہا اس وقت، عزیزان گرامی، اس وقت ایک جملہ کہا، اس وقت ایک جملہ کہا، یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اپنے مشن کو آگے بڑھاؤ، اتنا آگے بڑھاؤ کہ میرے خون میں، میرے رگوں میں جو خون بہ رہا ہے، آخری قطرے تک میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ دوسرا مرحلہ، سارے کفار قریش جانتے تھے ایک مرتبہ مکے میں قحط آیا ہوا تھا، مکے میں قحط آیا ہوا تھا، لات کے پاس گئے، عزا کے پاس گئے، 360 بتوں کے پاس گئے، بارش نہیں ہوئی۔ سارے کفار نے کہا تھا ہمارے خدائے ہم سے ناراض ہیں، چلو چلو ابو طالب کے گھر چلتے ہیں، ابو طالب کے خدا سے بارش کی طلب کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا مکے کے کفار، مکے کے مشرکین کے خدا الگ تھے، ابو طالب کا خدا جیسے ہی ابو طالب کے خدا کے یہاں جب بارش کی طلب کی گئی فوراً برسات آئی، اور وہ جانتی تھی ابو طالب کون ہے جو کہہ دے تو بارش برس جائے۔ اب اس کا بیٹا آیا ہوا ہے، لے بھائی نقشہ لے جا، لے بھائی، حلال مشکلات، ہر قدم مشکل کو حل کیے ہیں جزانے گرامی، ہر قدم مشکل کو حل کیے ہیں۔ جیسے ہی نقشہ آیا، ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، نقشہ تو ہمیں دیا نہیں تھا، نقشہ تو ہمیں دیا نہیں تھا۔ تب پیغمبر نے کہا، تب پیغمبر نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو ہر چیز ہر ایک کے قسمت میں نہیں ہوتی، ہر چیز ہر ایک کے قسمت میں نہیں ہوتی۔ جتنا چاہو تم، جتنا چاہو، اگر تمہارے قسمت میں جو چیز نہیں ہے وہ نہیں ہے، اس بات کو مان لو۔ اب دن ہے، مان لو دن ہے، جتنا چاہے کہہ دو، رات ہونے والی، صرف 2 لوگ رات کو مانیں گے۔ میں ایک مجلس میں کہا تھا، اب پتہ نہیں کون سی مجلس میں، صرف 2 لوگ مانیں گے اب رات ہے۔ وہ کون ہیں 2 لوگ؟ ایک جھوٹا ہے اور ایک دیوانہ ہے، صرف یہ 2 لوگ ہی مان سکتے ہیں۔ کیوں؟ چھٹے امام کے پاس ایک بندہ آیا، آنے کے بعد کہا اپنا رسول اللہ، میں پیسوں سے محبت نہیں کرتا، میں پیسوں سے پیار نہیں کر سکتا، نہیں کرتا۔ پیغمبر نے کہا جو کہتے ہیں کہ پیسوں سے پیار نہیں کرتا، وہ 2 ہی لوگ ہیں، یا وہ دیوانے ہیں یا وہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ حق ہے، پیسہ اور دولت
حق ہے، جو حق کا منکر ہے یا وہ دیوانہ ہے یا وہ جھوٹا ہے. اب تک ہم یہی کہتے ہوئے آئے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، علی رسول کے بعد ہمارے مولا ہیں. مان لو جو حق کے منکر ہے یا وہ دیوانے ہیں یا وہ جھوٹے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل اگر تمہیں ثبوت دینا ہو کہ تم دیوانے اور جھوٹے نہیں ہیں تو حق کو مانو، حق کی طرف آؤ. حق سے منحرف ہو جاؤ گے یا تو آپ دیوانے ہیں یا تو آپ جھوٹے ہیں. دونوں چیزوں سے بچو، یہ دونوں چیزوں سے بچو. اگر دیوانے کہلاؤ گے تو اس وقت لوگ تمہیں پتھر برسائیں گے، جھوٹے کہلاؤ گے تمہارے بچوں تک کہیں گے تمہارے مرنے کے بعد تمہارا باپ جھوٹا تھا. یہ دو چیزوں سے بچو. یہ دو چیزیں بہت برے چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں بہت برے ہیں. عزیزان گرامی، حق کیا ہے اس طرف آؤ. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں. ایک عجیب و غریب مخلوق نمودار ہوئی، ایک عجیب و غریب مخلوق نمودار ہوئی. سب نے راستہ دیا، سب نے راستہ دیا، چھوڑ دیا. مخلوق قریب آئی، عجیب و غریب مخلوق تھی. قریب آئی، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے، بڑی عجیب و غریب مخلوق تھی. نزدیک آ گئی. کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ فقد سمعت، میں نے بے شک سنا، بالتحقیق سنا کہ اب تم آخری رسول ہو، تم آخری رسول ہو. سب مشکلات یہاں حل ہوتے ہیں. میرے بھی ہاتھ کھول دو، میرے بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کھول دو. پیغمبر نے کہا ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. ہاں رسول اللہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کھول دو. بتا ہاتھ کیسے باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ کیسے باندھے ہوئے ہیں؟ یا رسول اللہ جب جیسے ہی حضرت نوح کی کشتی، حضرت نوح کی کشتی دریا میں تیر رہی تھی، جب تیر رہی تھی تو میں ابلیس کے اولاد میں سے ہوں، میں ابلیس کے اولاد میں سے ہوں. میں کشتی ڈبونے کے لیے گیا تھا، میں کشتی ڈبونے کے لیے گیا تھا. جیسے ہی ہاتھ کشتی کے قریب لے کر گیا، ایک شخص نمودار ہوا. اس نے میرا ایک ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے دوسرا ہاتھ لیا، دونوں کو ایک ہاتھ میں رکھا. اس کی کلائی میں اتنی طاقت تھی، اس کی کلائی میں اتنی طاقت تھی، میں جن ہوتا ہوا اس کے ہاتھوں سے میرا ہاتھ چھڑا نہ سکا. اس کی کلائی میں اتنی طاقت تھی، میں جن ہوتا ہوا میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا نہ سکا. اور اس نے میرا ہاتھ ایک ہاتھ سے دو ہاتھ لے لیا اور ایک ہاتھ سے باندھ دیا. کبھی اس باندھے ہوئے کو کھولنے کی کوشش کی؟ یا رسول اللہ بہت کوشش کی، کھل نہ سکا. دوسروں سے مدد لے لیتا، سب نے کوشش کی، نہیں کھلا. شیطان سے کھلوا لیتا، سب سے پہلے اسی کے پاس گیا تھا، نہیں کھل سکا. اتنے میں مسجد نبوی میں مولا کائنات کی آمد ہوئی. جیسے ہی اس نے مولا کائنات کو دیکھا، ڈر سے خوف سے رسالت مآب کے پیچھے چھپنے لگا. پیغمبر اس سے لے آئے، پیغمبر اسے لے آئے.
علی کے مجرم کو رسالت کی یہاں پناہ نہیں ملتی. آغوش رسالت میں علی کے مجرم کو پناہ نہیں ملتی. سامنے آ جا. نہیں میں نہیں آ سکتا. یہ وہی ہے جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا ہے. کہ جس نے باندھا ہے وہی کھولے گا. جس نے باندھا ہے یا علی کھول دو. یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے, آپ کا حکم ہے, کھولے دیتا ہوں. کیا اس نے کلمہ پڑھ لیا؟ کیا اس نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہ کلمہ پڑھنا ہے. اس نے وہیں پر لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ جیسے ہی یہ کلمہ پڑھا تو پیغمبر نے کہا کھول دو. کہ کلمہ پڑھ لیا؟ ہاں کھولے دیتا ہوں. مولا کائنات جیسے ہی قریب گئے, یا علی رک جاؤ, یا علی رک جاؤ, یا رسول اللہ کلمہ پڑھ چکا ہے. نہیں, ابھی کلمہ اس کا مکمل نہیں ہوا. ایک نعرہ حیدری. اس کا کلمہ ابھی مکمل نہیں ہوا. کہ کیا ہے؟ کہ جیسے ہی رسالت میں آپ نے کہا کلمہ ایک اور ہے پڑھ لو. کہ کیا ہے؟ کہ کہو اشہد ان علی ولی اللہ. جیسے ہی اس نے کہا اللہ کا ولی علی ہے, اللہ کا ولی علی ہے, رسی خود ہی کھل گئی. تو معلوم یہ ہوا ہر مشکل کا حل علی ہے. اپنے گروہوں کو, اپنے گھانٹیوں کو, اپنے مشکلات کو علی ولی اللہ کہتے ہوئے حل کر لو. مجلسوں سے یہ درس لے جاؤ, اتنی قوت معنوی حاصل کر لو. مجلسوں سے اپنی معنویت اتنی بڑھا دو, علی کہو, مشکل حل ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و بارگاہ ربوبیت میں, اللہ کے بارگاہ میں مولا کا مقام اتنا ہے جہاں پر علی کہو گے مشکل حل ہونا ہے, حل ہونا ہے. مدرسہ تھا نجف اشرف میں, آج کے 200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. مدرسہ تھا, پڑھائی ہو رہی تھی. اب اس وقت جنگل وغیرہ ہوا کرتے تھے, اس وقت جنگل وغیرہ ہوا کرتے تھے. ہنگامہ ہو گیا, آوازیں آنے لگی. استاد علی والا تھا, استاد علی والا تھا. مجلسوں میں پڑھتے اور سنتے تھے, دل میں علی ہی علی تھا. پوچھا ہنگامہ کیا ہے؟ بتایا گیا نجف اشرف میں مدرسے کے قریب جنگل میں اژدہا آ گیا ہے. سانپ, بڑا والا سانپ آ گیا ہے, بڑا والا سانپ آ گیا ہے, پریشان ہے. ایک مرتبہ علی والے نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے؟ اور بہت بڑی مشکل ہے. مشکل ان کے لیے ہے جن کے پاس مشکل کشانہ ہے. کہ کیا کرے؟ کچھ نہیں. کہاں ہے اژدہا؟ وہاں چلو. جیسے ہی علی والا نام علی لے کر ایک لفظ استعمال کیا, مت, اس کا معنی ہے مر جا. جملہ ختم نہیں ہوا, اژدہا وہی پڑ گیا, وہی پڑ گیا. علی اتنی بڑی قوت کا نام ہے, علی بڑی طاقت کا نام ہے. علی والا مشکل میں ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ مشکل کشا اس کے پاس ہے, مشکل کشا اس کے پاس ہے. بس معنویت کو اتنا بڑھاؤ, اللہ کے حضور اتنا ہو جاؤ, اللہ کے حضور جاؤ, اللہ کے حضور یعنی اللہ کے سامنے سر کو سجدے میں رکھ دو.
شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. پروردگار تیرا شکر ہے تو اس گھرانے میں پیدا کیا جہاں علی ہی علی ہے, جہاں علی ہی علی ہے. شکر ہے پروردگار کا. صحیح بتاؤں, سنو گے؟ علی والے کا حق ہی ہے کہ وہ سجدہ کرے, صرف علی والے کا حق ہے. اس لیے علی والے کا حق ہے, اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے دے دیا ہے. غور ہی نہیں فرمایا عزیزان گرامی, بہت بڑی بات کہہ دیا میں نے, بہت بڑی بات ہے. علی والے کو ہی حق ہے اللہ کا سجدہ کرے, اس لیے کہ اللہ نے علی جیسی نعمت ہمارے حوالے کیا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے, ایک علی کہہ دو ساری مشکلات حل ہے. صلوات پڑھے محمد. ہمارے یہاں اسی چیز کی کمی ہے, اسی چیز کی تھوڑی بہت کمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہکے ہوئے کو بہکانا کوئی معنی نہیں دیتا, دیتا ہے کوئی معنی نہیں دیتا. اسی لیے ان کی مسجدیں فل ہیں, بھری ہوئی ہیں, معنویت سے خالی ہیں. ہماری مسجدیں اسی لیے خالی ہیں. آج صبح کی نماز کے لیے مسجد گیا تھا, صرف یہ ایک بندہ نمازی تھا, صرف ایک بندہ, اللہ اسے لمبی عمر دے, صرف ایک بندہ. قسم خدا کے عزیزان گرامی, بہکے ہوئے کو بہکانا کوئی معنی نہیں دیتا. سگریٹ پی رہا ہے, اسے عادت دلواؤ گے, دلواؤ گے عادت اسے عربی میں کہتے ہیں تحصیل حاصل. کیا کہتے ہیں؟ تحصیل حاصل. یعنی جو چیز حاصل ہو چکی ہے پھر دوبارہ حاصل نہیں ہوتی, پھر دوبارہ حاصل نہیں ہوتی. جو سگریٹ کا عادی ہے, عادت لگا لیا ہے, اس سے کہو کہ بھائی تو سگریٹ کا عادی بن جا, معنی ہی نہیں رکھتا. جن کے دل علی سے خالی ہے وہ شیطان وہاں جاتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ پہلے سے شیطان موجود ہے, پہلے سے شیطان موجود ہے. جہاں پہلے سے ایک شیطان ہو پھر وہاں شیطان جائے معنی نہیں رکھتا. تحصیل حاصل ہے. ویسے ہی ہے جیسے سگریٹ کا عادی ہے, اس سے کہا جائے سگریٹ کی عادت لگا لے. وہاں مسجدیں فل ہیں, یہاں خالی کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل میں علی ہے تو شیطان کی جگہ ہی نہیں ہے. تو یہاں پر کوشش کرتا ہے جگہ بنانے کی, لذا کوشش کرے جگہ بننے نہ دے. اگر یہ علی کو مضبوطی سے رکھنا ہے نا, اللہ کا سجدہ کرے. کیوں؟ وَإِن شَكَرْتُمْ, قرآن کی آیت ہے عزیزان گرامی, میں کچھ دینا چاہ رہا ہوں آج, حاصل کر کے آئیے. وَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ, وَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا. نعمت آنے کے بعد شکر کرو گے, نعمتوں میں اضافہ ہوگا. نہیں کریں گے تو وَإِن كَفَرْتُمْ, شکر نہیں کرو گے, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّ, بے شک, عذابی, میرا عذاب, لا 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 پھر تاکید, بے شک بے شک, لشدید, شدید ہے. یعنی کیا وہ نعمت چھن جائے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم سوچتے رہیں گے علی ہے, ختم ہو جائے گا, معلوم بھی نہیں ہوگا. اس لیے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہو تو شکر کرو. شکر بہترین طریقہ سجدہ ہے. شکر کا بہترین طریقہ سجدہ ہے. شکر کا بہترین طریقہ کس بات کا شکر کرنا ہے؟ آپ کی زبان سے جو علی ولی اللہ نکل رہا ہے نا, اس بات کا شکر ادا کرنا ہے. اور یہی چیز ہمیں کربلا سے ملی ہے, یہی شکر کی چیز ہمیں کربلا سے ملی ہے. شکر کربلا ہمیں سکھایا ہے. کس درجے کا شکر کرنا ہے؟ علی کے لیے, اولاد علی کے لیے شکر کرنا ہے نا. اور سے سنیے گا, ایک صحابی ہیں, ان کی ماں تشریف لائی تھی. جیسے ہی شہید ہو گئے, ماں اور بیگم صاحبہ دونوں موجود تھی. صحابی شہید ہونے کے بعد ان کے سر کو حرم کی طرف پھینکا گیا. سر آیا, ان کی زوجہ اور ماں سے کہا گیا سر لے لو, کہ ہم سر نہیں لیں گے.
بیٹے کا سر ہے، شوہر کا سر ہے، لے لو۔ زوجہ اور ماں نے کہا ہم نہیں لیں گے، ہم شکر ادا کریں گے۔ کیوں؟ سجدہ کر کے شکر ادا کرنے کے بعد کہا کہ یہ شکر ہے کہ ہمارا بیٹا ہم نے حسین کی راہ میں خرچ کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ شکر اس درجے کا۔ اگر نام علی کے لیے جان کی ضرورت پڑے تو فدا کر دینا، نام علی کے لیے جان کی ضرورت پڑے فدا کر دینا۔ کربلا بڑا عجیب معرکہ ہے، معلوم ہے کربلا کتاب میں۔ یہ وہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ البتہ میری بیوی نے ایران سے فون کر کے کہا مقتل میں یہ کتنے جملات ہیں، مجھے عجیب سا لگا، پھر میں نے پڑھا، پھر اب میں یہاں پڑھ رہا ہوں۔ میری بیوی وہاں مجلس پڑھتی ہے، وہ مجلس پڑھنے کے لیے مختل کی کتاب سے مصائب لیے، تو وہ ڈسکشن ہوئی تو میں پڑھ رہا ہوں کیا لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اصحاب شہید ہوئے اس کے بعد مولا حسن کی اولاد، مولا امام حسن کی اولاد ایک جگہ جمع ہوئی۔ جمع ہونے کے بعد مولا حسین کے قریب گئی، جانے کے بعد کہا چچا جان خبردار، چچا جان ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے، خبردار، ہماری ماؤں نے ہم سے کہا ہے خبردار حسین زندہ ہیں، ایک باپ زندہ ہے، باپ کبھی بچوں کا غم نہیں دیکھتا، وقت کا امام زندہ ہے، وقت کے امام کو بچوں کا غم نہ دینا۔ اے حسن کے بچوں، جب تک تمہارے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اس وقت تک حسین کا کوئی بچہ شہید نہ ہونے پائے۔ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد امام حسن کے بچے روتے ہوئے، کوئی مولا کا پیر چوم رہا ہے، کوئی مولا کا ہاتھ چوم رہا ہے، مولا ہمیں اب رہا نہیں جا رہا ہے، مولا ہمیں اب رہا نہیں جا رہا ہے۔ روایت کے جملے ہیں عزادارو مولا حسن کی اولاد سب شہید ہونے کے بعد پھر حسین کے بچے شہید ہوئے ہیں۔ یہ شکر ہے، یہ شکر کا بہت بڑا طریقہ ہے مولا حسن کے گھر والوں نے کربلا میں انجام دیا۔ کیا بتایا؟ وقت کا امام زندہ ہے، ان کے دل پر چوٹ نہ پہنچے۔ ہمارے بھی وقت کے امام ہیں، دل پہ چوٹ نہ پہنچے۔ وقت نہیں ہے آزادارو، مولا امام زمان کو ہم آج پرسہ دے رہے ہیں کربلا والوں کا۔ مولا ہم نے ضرور دل دکھایا ہوگا، مولا گنہگار ہے، مولا پرسہ قبول کیجئے، مولا ہم سے خوشنود و راضی ہو جائیے، مولا آپ کی رضایت ہماری جنت کی ضمانت ہے، مولا آپ کی رضایت اللہ کی رضایت کا سبب ہے آقا۔ شاید مولا یہیں آئے ہوں گے، شاید مولا امام زمانہ یہیں کہیں ہوں گے، مجلس ہے ان کے جد کی، چونکہ ہمارا اعتقاد ہے بی بی زہرا آئی ہوں گی، جب جدہ آئی ہوں گی تو مولا بھی آئے ہوں گے۔ مولا معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں، مولا کربلا والوں کی ماؤں نے تیار کیا، دیکھو حسین کا دل، وقت کے امام کا دل نہ دکھے، اپنے بچوں کو حسین کے بچوں سے پہلے قربان کرنے تیار ہے۔ روایتوں میں ہے سارے بچے جب شہید ہو گئے نا مولا حسن کے، مولا حسین کی بچوں کی باری آئی۔ روایت میں ہے مولا حسین کے ایک 1.5 سال کا بچہ تھا، اس کا نام تھا عبداللہ اور ان کا لقب تھا ردی، عبداللہ ردی ایک نام ہے، ردی کہتے دودھ پینے والا بچہ۔ اب یہ چھوٹے بچے تھے، اسی اثنائے کربلا میں چھوٹے بچے عبداللہ الردی، ایران میں ایک بہت بڑی مجلس ہوتی ہے، ہر عشرے میں مجلسیں ہوتی ہے نا، ایک مجلس عبداللہ الردی کے نام ہوتی ہے۔ آج ہم یہاں پر بھی عبداللہ الردی کے نام یہ مجلس کر رہے ہیں۔ عبداللہ الردی کربلا معلیٰ میں جب باپ کو بچوں کے لاشیں اٹھاتے دیکھے، دوڑتے ہوئے پیروں پر
گئے لپٹ گئے. زینب نے کہا بھیا کہیں ایسا نہ ہو دشمن حملہ کرے بچہ شہید ہو جائے, بچے کو خیام تک لے آؤ. عزادارو مقتل کی کتابوں میں ہے, روایتوں میں ہے, جب بھی حسین خیمے گاہ آتے تھے, جب بھی باہر جاتے تھے, عبداللہ رضی دوڑتے ہوئے باپ کے پاس پہنچ جاتے تھے. نہیں معلوم کیا کہنا چاہتے ہوں گے, 1.5 سال کا بچہ ہے, کیا کچھ کہے گا. عزادارو 1.5 سال کا بچہ کیا کہہ سکتا ہے, لیکن عزادارو بچہ دوڑتا تھا, باپ کے پیر میں لپٹ جاتا تھا. ایسا لگتا تھا کچھ کہنا چاہتے ہیں, ایسا لگتا تھا بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے. ام کلثوم زینب سلام اللہ علیہا پوری کوشش کرتی تھی بچہ خیام کے باہر نہ جائے, لیکن عزادارو ایک موقع ایسا آیا جیسے ہی عبداللہ الرضی دوڑتے ہوئے باپ کے قریب گئے, چھوٹنا نہیں چاہتے تھے. مولا اپنے بچے کو اٹھائے تو کیا دیکھا, ایک لعین وہاں سے تیروں کی برسات کرنا چاہتا ہے, چلہ کمان میں تیر کو جوڑتا ہے, تیر کو رہا کیا. عبداللہ رضی نے تیر کو آتے دیکھا, اپنے باپ وقت کے امام کو دیکھا, لپک کر تیر اپنے طرف لے لیا. عزادارو 1.5 سال کا بچہ جیسے ہی تیر عبداللہ رضی کو لگا, زینب دیکھ رہی تھی, خیام کے نزدیک تھے. ام کلثوم نے دیکھا, ایک ندا بلند کی, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا دودھ پیتے بچے بھی نئے نوے کے میدان میں شہید ہوتے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ پروردگار مالک تجھے واسطہ ہے یہ ذکر قلیل کا, مالک تجھے واسطہ ہے شہادت حضرت عبداللہ الرضی کا. میرے اللہ ہمارے گناہانے کبائر و صغائر کو درگزر فرما. پالنے والے پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. مالک ہمارے مرحومین کو جائے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے پروردگار جو یہ سلسلے کی یہاں پر بنیاد ڈالے ہیں, جو یہ سلسلہ چلا رہے ہیں, یہ مجلس کے بانی ہیں, پالنے والے پروردگار ان سب کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. مومنین کی قبریں روایت کے مطابق جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. پالنے والے پروردگار ان سب مرحومین اور ہم سب کے مرحومین کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے. پالنے والے پروردگار جو ہمیں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما. مالک امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے خاص اصحاب میں شمار فرما. ماتم حسین. کمر کو تھامے چلے ہیں مولا, جوان بیٹے کی لاش اٹھانے. کمر کو تھامے چلے ہیں مولا, جوان بیٹے کی لاش اٹھانے. کمر کو تھامے چلے ہیں مولا, جوان بیٹے کی لاش اٹھانے. جہاں پہ زی سے بنا گرا تھا, جہاں پہ زی سے گرا تھا بیٹا, وہاں پہ جیوں نے جگر بہانے. کمر کو تھامے چلے ہیں مولا, جوان بیٹے کی لاش اٹھانے. کمر کو تھامے چلے ہیں مولا, جوان بیٹے کی لاش اٹھانے. بدن میرا شاہ بلا کی گرمی,
اور اس پہ غلبہ ہے تشنگی کا، زمین پہ بکھرے پڑے ہیں لاشیں، عجیب عالم ہے بے کسی کا، کسے پکارے کسے بلائیں، جدا کیا ہے سب کو خزانے، کمر کو تھامے چلے ہیں مولا، جوان بیٹے کی لاش اٹھانے، سجائی دیتا نہیں ہے کچھ بھی کہ نور آنکھوں کا جا چکا ہے، ہر ایک لاشے سے کھائیں ٹھوکر، کوئی دلاسا ہے نہ آسا ہے، لرزتے قدموں سے جا رہے ہیں، بس ایک عہد وفا نبھانے، کمر کو تھامے چلے ہیں مولا، جوان بیٹے کی لاش اٹھانے، کیا تھا یوم الست وعدہ، میں عشق کا امتحان دوں گا، اٹھا کے صدمے لٹا کے کنبا، میں اپنے سجدے میں جان دوں گا، تمام اہل فلک نے دیکھا، کلیجہ تھامے ہیں انبیاء نے، کمر کو تھامے چلے ہیں مولا، جوان بیٹے کی لاش اٹھانے، نہ لب پہ شکوہ ہے نہ بدعا ہے، مگر ہے آنکھوں میں ایک سمندر، ضعیفی چلنے سے روکتی ہے، سنبھلتے جاتے ہیں کھا کے ٹھوکر، کوئی تو آئے مدد کی خاطر، کیا ہے یہ بین کربلا نے، کمر کو تھامے چلے ہیں مولا، جوان بیٹے کی لاش اٹھانے، غریب زہرا کا ہے یہ نوحہ، کہاں ہو نور نظر بتاؤ، میں کب سے مقتل میں ڈھونڈتا ہوں، پدر کو آواز تو سناؤ، صدا یہ سن کر کیا ہے نوحہ، ہر ایک شہید رہے خدا نے، کمر کو تھامے چلے ہیں مولا، جوان بیٹے کی لاش اٹھانے، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلى جدك رسول الله وعلى أبيك أمير المؤمنين وعلى أمك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى أخيك وعلى أختيك. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس غريبا شهيدا مظلوما مدفونا بأرض توس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفته الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا ركن الإيمان والإسلام. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 من فتن هذه الزمان ورحمة الله وبركاته.